قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور یہ لوگ ان قریب آگ میں داخل ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین پر قیامت کا دن ظہر اور عصر کے درمیان وقت کے برابر ہوگا۔ خلاصہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50 سال کے برابر ہوگا، لیکن ایمان والا اسے ظہر و عصر کے درمیانی وقت کے برابر محسوس کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس کی نظر لگی ہو اسے وضو کرایا جائے، پھر اسی پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے غسل کرے۔ جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس کے وضو کے پانی سے غسل کرایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی اسی طرح روزی ملے جیسے چڑیوں کو ملتی ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ جاتی ہے اور شام کو پیٹ بھر واپس آتی ہے۔ اللہ کی قدرت۔ سورج اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک زبردست مخلوق ہے، اس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اسے اپنی قدرت سے مشرق کے بجائے مغرب سے نکالے گا۔ اس کی لمبائی چوڑائی لاکھوں میل ہے اور وزن کے اعتبار سے زمین کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اتنے وزنی اور بڑے سورج کا مقررہ نظام کے تحت چلانا اور کروڑوں میل کی دوری سے پوری دنیا کو روشنی اور گرمی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں اور نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا اور اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی، اس طریقے پر کہ کانوں کے اندرونی حصے کا تو شہادت کی انگلیوں سے مسح فرمایا اور باہر کے حصے کا دونوں انگوٹھوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سوال کیا، حالانکہ اس کے پاس اتنا موجود تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کا چہرہ عیبدار اور اس پر خراش ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم کے دلوں کے آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگی، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو میں معدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے اس کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے حالت ہونے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں۔